السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ ہمارے ملک کے بہت مشہور جرنلسٹ جناب اقرار الحسن صاحب، جنہیں کون نہیں جانتا، ان کے پروگرام سر عام کو دنیا بھر میں دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ آج کل وہ جس شخصیت کا پردہ فاش کر چکے ہیں، ہم سب ہی جانتے ہیں، مشہور زمانہ حق خطیب المعروف شف والی سرکار۔ تقریباً 2-2.5 سال سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں اور تیزی سے ٹرینڈنگ میں بھی جا رہی ہیں، جن میں وہ معذور افراد کو ایک مخصوص انداز میں دم کرنے کے بعد انہیں صحت یاب کرتے ہیں۔ اور بس یہی نہیں، وہ ان کے منہ سے لوہے کے کیل، زنجیریں اور نہ جانے کیا کیا برآمد بھی کرتے ہیں۔ دوستوں، لاہور سے کچھ مسافات پر راولپنڈی کی تحصیل کلر سیدہ میں پیر حق خطیب حسین کا ڈیرا موجود ہے، جہاں روز کتنے ہی لوگ آتے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو شفا یاب ہوتا دیکھیں اور انہیں ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد اپنے گھر لے جا سکیں۔ ان صاحب نے بہت سی ایسی ویڈیوز بنا کر یا بنوا کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ڈال رکھی ہیں، جن میں یہ ہاتھ ہلاتے ہوئے اور تسبیح گھماتے ہوئے کسی متاثرہ مرد یا عورت پر زوردار پھونک مارتے ہیں، تو ان کی کرامت سے وہ اپنی معذوری یا بیماری سے نکل کر ایک دم نارمل انسان بن جاتا ہے۔ دوستوں، بہت لوگوں نے ان کی یہ کرامت دیکھی۔ دراصل یہ کوئی کرامت نہیں، بلکہ ڈرامے بازی اور سراسر جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ خاص لوگ جن کو ٹرین کر کے اپنے منعقد کی گئی محفل میں لایا جاتا ہے اور ان سے یہ سب کروایا جاتا ہے، جبکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل انسان ہوتے ہیں اور انہیں بیمار اور جنات کے اثر والا دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی سب کچھ اقرار نے بھی دیکھا اور وہ کافی تحقیق کرتے رہے، اور پھر انہوں نے عوام کے سامنے ان صاحب کا اصل چہرہ لانے کا فیصلہ کر لیا، بالکل انہی جیسا گیٹ اپ کر کے اور ویسے ہی ایک شخص کو ٹرین کر کے۔ انہوں نے پہلے تو خود کو ویسا ہی پیر کہا اور عوام کو دکھایا کہ یہ صرف ایک کرتب ہے، اس میں کوئی کرامت والی بات نہیں، لیکن ان کے ماننے والوں کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ دوستوں، بہت سے لوگ اقرار الحسن کے ساتھ ہوئے اور ان کے ہم خیال نکلے، اور ہونے بھی چاہیے تھے، کیونکہ کوئی بھی شخص آنکھوں دیکھی مکھی کو نگل نہیں سکتا۔ عوام میں یہ مسئلہ اٹھانے کے بعد پتہ چلا کہ صرف اقرار ہی ان کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو پہلے سے شف والی سرکار کے بے نقاب ہونے کے انتظار میں تھے، تو انہوں نے فوراً ساتھ دیا۔ دوستوں، اتنے بڑے مسئلے کے لیے صرف بات چیت سے تو کچھ نہیں ہونے والا تھا، تو دوستوں اقرار نے کلر سیدہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اقرار الحسن جب پیر حق خطیب کے ڈیرے پر پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا مجمع تھا، جس میں پیر صاحب معمول کے مطابق بیٹھے تھے۔ اقرار نے نہایت مہذب انداز میں ان سے بات چیت شروع کی اور چند سوالات پوچھے۔ ایک عام انسان بھی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، جو کہ ایک خود کو پیر کہلوانے والا بھی نہ دے سکا۔ اقرار نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ آپ ایسا کیا پڑھتے ہیں کہ مریض کو شفا ہو جاتی ہے؟ کوئی آیت ہی سنا دیں کہ ہم سب بھی جان جائیں۔ لیکن حق خطیب کو دم کرنا تو دور، اگر صرف کوئی صورت ہی یاد ہوتی تو شاید وہ سنا دیتا۔ دوستوں، اقرار کے ان سب سوالات کے بعد حق خطیب بات ٹالنے لگے اور کہنے لگے کہ میں خود کو کوئی ولی نہیں کہتا، میں گدی نشین ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ شور کرنے لگا۔ جب کوئی جواب نہ تھا تو اپنے لوگوں کو اشتعال دلانے لگا کہ اقرار نے اس کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ ایک آدمی جو خود کو ختم نبوت کی حفاظت کا دعوے دار کہتا ہے، خود کو اتنا پہنچا ہوا گدی نشین اور پیر کہلاتا ہے، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اس کے لیے تو چند سیکنڈز کی بات تھی، جس کو وہ 4-5 گھنٹے کی بحث میں لے گیا، اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اتنے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ جب اقرار الحسن نے عوام کے ساتھ اس کے اڈے کے باہر 23 مارچ کو دھرنا دینے کا فیصلہ کیا،
عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اقرار کے ساتھ تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر وہ ایک ظالم اور حیوان صرف شخص ثابت ہو چکا تھا۔ پولیس اور انتظامیہ کے ایکشن کا انتظار کرتے اقرار کو 23 مارچ کو کلر سیدہ جانے سے پہلے یہ پتہ چلا کہ حق خطیب کے ٹرینڈ علمے میں سے جن لوگوں نے آواز اٹھائی انہی کے قتل کا ڈر ہے، تو اقرار نے وہاں جانے پر عوام کو جو کال دی تھی واپس لے لی۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کچھ دیر پہلے حق خطیب کو ظالم اور حیوان صرف انسان کہا، ایسا کیا تھا جو میں نے ایسے الفاظ استعمال کیے؟ آپ بھی یہ جان کر افسردہ ہوں گے کہ اس شخص کی وجہ سے معصوم جانے گئی ہیں، اور یہ مظلوم لوگوں کو بہلا کر شفا کے نام پر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا رہا ہے۔ ایک شخص کے گھر ننھی گڑیا کی آمد ہوئی، تھوڑے ہی ٹائم بعد وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گئی۔ کسی نے انہیں حق خطیب کے بارے میں بتایا کہ ان کے پاس جائیں اور وہ دم کریں گے تو بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں باپ تو اپنی ننھی سی جان کو ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بات مانی اور کلر سیدہ کا سفر بھی طے کر لیا اور پیر صاحب کے دم کے لیے بھاری نذرانہ بھی دے دیا۔ لیکن اس کو کچھ آتا ہوتا تو دم کرتا نا۔ ظالم انسان نے کہا کہ اس بچی کی دوائیاں بھی بند کر دو اور چیک اپ بھی، بس دم کرواتے رہو۔ دوستوں، انہوں نے اس کی بات مان لی، بس پھر جو حالت بچی کی پہلے تھی اس سے بھی بدتر ہوتی گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے کتنے معصوم پھول اس شخص کی وجہ سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ حق خطیب کے چیلے نے ایک بندے کو حق خطیب کا جوتا سنگایا کہ اس کو اثرات ہیں اور وہ اس جوتے کی سمیل سے بھاگ جائیں گے۔ یہی نہیں، ساتھ میں اس نے یہ الفاظ بھی کہہ ڈالے کہ کوئی تمام اولیاء اور علماء کے بتائے جانے والے وظائف سے یہ جوتا کئی زیادہ افضل ہے۔ کیا اس سے زیادہ کوئی توہین آمیز بات ہو سکتی ہے؟ 23 مارچ کو اقرار الحسن نے حق خطیب کے ڈیرے پر دھاوا بولنا تھا، لیکن اپنے ارب پتی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حق خطیب نے اقرار کے کلر سیدہ آنے پر ہی پابندی لگوا دی۔ دوستوں، نوٹس ملنے کے بعد اقرار نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جانے کا اعلان نہیں کریں گے اور خود ہی اکیلے جائیں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ عوام ساتھ نہ دے؟ بغیر بتائے 24 مارچ کو جانے پر بھی ایک کثیر تعداد ان کے ساتھ تھی۔ دلہن کی طرح تیار ہو کر، زیورات پہن کر اور کیمرے میں اپنی جعلی کرتب ریکارڈ کروانے والے اس بھیڑیا صرف انسان کو جلد ہی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی امید کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔